You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. آج ہم جس فلم یا جس موضوع پہ بات کریں گے یہ ایسا موضوع ہے کہ جو پاکستانی سینما میں تو شاید بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ واحد فلم ہے میں چپ رہوں گی جو کہ اس موضوع کو ایکسپلسٹلی ایک کھلم کھلا اس نے اس کو بیان کیا، اور اس لحاظ سے ہدایت کارہ سنگیتا کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے فیمنسٹ سینما کے حوالے سے اور پاکستان میں جو سوشل ایشوز ہیں، جو ہمارے ثقافتی مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنے میں اپنی فلموں میں یقیناً کام لیا ہے، اس کو انہوں نے یہ کیا۔ میں چپ رہوں گی بھی کہ ایسے ہی موضوع پر ہے کہ جس پر شاید بات کرنا بھی ہمارے ہاں ایک ممنوع ہے، ایک تابو ہے۔ جی ہاں، تابو یعنی ایک ایسا موضوع جس پر ہمارے معاشرے میں ہم بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ہمارے ثقافت میں، ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہے امپوٹنس۔ جی ہاں، جس کو ہم اردو میں نامردی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو نامرد کہنا ایک گالی ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ نامردی کا کسی غیرت سے یا طاقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی اور طبی عارضہ ہے جس کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ نامرد ہے، یعنی نامرد وہ ہوتا ہے جو حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ ایک مخصوص عمل ہے جس کے لیے اگر آپ نہیں وہ کر سکتے کسی نفسیاتی یا طبی مسئلے کی وجہ سے، تو بجائے اس کا کہ ہم اس کا اظہار کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج کرائیں، ہم اس کو ایک اپنی ثقافتی روایت اور ثقافت کے اثر جو ہے نا، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم اس کو ناکامی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم مرد نہیں رہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت پہلوان، بہت طاقتور انسان جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت نحیف و ناراض انسان جو ہے جس کی ویسے صحت کمزور نظر آتی ہو لیکن وہ حق زوجیت ادا کرنے کے لیے قابل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے اولاد کا نہ ہونا، اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک الگ عارضہ ہے جس کا ایک الگ علاج ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ان سب چیزوں کو اکٹھا رکھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بزرگ، خاص طور پہ مائیں، یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے کی شادی ہو جائے اور جلد از جلد اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ سکیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے کی صحت میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بات ہوئی معاشرتی مسائل کی یا رویے کی، تو بچے بھی ڈرتے ہیں، ہم کھل کر اس چیز کا اظہار ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ایک عمل نہ کرنے سے ہم مرد ہی نہیں رہے یا ہماری طاقت ہی نہیں رہی اور معاشرہ ہمیں بری نظروں سے دیکھے گا، اس لیے ہم اس کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ایک خاص عمل ہم نہیں کر سکتے، تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس بچی کا، اس خاتون کا، بیوی کا جس کو ہم بیاہ کے لائے ہیں، اس کی بھی ایک ارمان ہے، اس کی بھی ایک طبی جو ہے ضروریات ہے، نفسیاتی ضروریات ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو وہ بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے۔ لیکن معاشرتی گھٹن کی وجہ سے وہ بھی اس کا اظہار نہیں کر پاتی۔ آج تک ہمارے معاشرے میں یہی ہے، اور حالانکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ایسا کوئی ایشو ہو تو کھل کر اس کو بتانا چاہیے، اور بچے کو شادی نہیں کرنی چاہیے اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنا علاج نہ کروا لے۔ اسی طرح بچی کو پورا حق حاصل ہے کہ اگر ایسا کوئی ایشو ہے تو وہ خلا کے لیے درخواست دے سکتی ہے طبی بنیادوں پر، اور مرد کا یہ بھی فرض ہے، سسرال والوں کا بھی، کہ اس بچی کو اگر وہ خود نہیں رہنا چاہتی، ہاں اگر وہ خود خوشی سے رہنا چاہتی ہے، کیونکہ شادی کے لیے صرف یہ ایک چیز ضروری نہیں ہے، اس میں اور بہت سی وجوہات ہیں۔ پیار محبت اس ایک عمل کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، اور کئی بچیاں، کئی گھرانے بڑے خوش خرم رہ رہے ہیں۔ اگر بچی نہیں رہنا چاہتی تو اس کو الگ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو علیحدگی بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ہماری آج کی فلم میں چپ رہوں گی بھی ایسی ہی ایشو کو لے کے آئی، اور آپ دیکھیے کہ یہ 70s کی بات ہے، لیٹ 70s میں فلم آئی۔ اس دور میں تو آج تو سوشل میڈیا ہے، پھر بات ہو رہی ہے، خواتین کی تحریکیں ہیں، فیمنزم پہ بہت کچھ ہے۔ اس وقت اس کا تصور بھی شاید نہیں تھا،
اور اس دور میں ایسے موضوع پر فلم بنانا اور سینسر سے خاص طور پہ اس کو پاس کرانا اور اس پہ کھل کے بات کرنا کافی مشکل کام تھا، لیکن سنگیتا نے کیا اور یہ بہت اچھی فلم بنی۔ حالانکہ بزنس کے لحاظ سے یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی، لیکن ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کا موضوع بہت اہم تھا اور آج بھی ہے، اور خاص طور پہ اس کے جو ڈائلاگز ہیں، دیکھیے اس میں ایک گانا تھا جس میں شادی کے بعد ایک نوجوان لڑکی جو ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ اس کے میاں حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کیسے کن حالات میں گزرتی ہے اور اپنے احساسات کو، اپنی سوچ کو کیسے بیان کرتی ہے۔ اور فلم کے مرکزی کردار جو کہ سنگیتا نے ادا کیا تھا، اس کے اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت کاٹ دار جملے جو ہیں وہ بھی سننے کے قابل ہیں۔ ذرا ان جملوں کو بھی سنیے۔ محمود، کیا تمہیں میری آنکھوں میں وہ تمنائیں نظر نہیں آتی جو ہر عورت کا حق ہوتی ہے؟ میں بھی ایک عورت ہوں، میرے سینے میں بھی ایک دل ہے، اور دنیا کی ہر عورت پہلے بیوی اور پھر مرنا چاہتی ہے۔ جی ہاں، ہر عورت پہلے بیوی اور پھر ماں بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے اور اس کو دنیا کے کسی معاشرے میں بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کس طرح اور کس خوبصورتی نے سنگیتا نے اس ایک منظر میں دیکھیے کہ اپنے ایک ایسی خاتون جو ماں نہیں بن سکتی کیونکہ اس کا شوہر اس قابل نہیں ہے اور وہ ایک جبر کی زندگی میں ہے، کس طرح اس کو دکھایا ہے اس سین کو، ممتا کی محبت کو۔ شاہد نے اس فلم میں سنگیتا کے چاہنے والے کا کردار ادا کیا جو شادی سے پہلے اسے پسند کرتا ہے، لیکن سنگیتا کی شادی کوی سے ہو جاتی ہے اور وہ جس ہم بتا رہے ہیں کہ وہ امپوٹنسی کا شکار ہے، وہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ کوی جو ہے وہ ایک حادثے کی وجہ سے اس طرح ہوا ہوتا ہے، اس سے پہلے ٹھیک ہوتا ہے، اور اس حادثے میں اس کا علاج جو ہے ڈاکٹر رہتا ہے، وہ شاہد ہے جو یہ کردار ڈاکٹر کا ادا کر رہے تھے۔ تو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے شاہد کو اس راز کا علم ہوتا ہے جو کہ کوی نے دنیا سے چھپایا ہوتا ہے، اور جب سنگیتا بیمار ہوتی ہے شدید نفسیاتی گھٹن کا شکار ہو کر، تو شاہد کو جب اداکار شاہد جو ہیں جو ایک ڈاکٹر کا رول کر رہے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے اس مریضہ کے علاج کے لیے، چونکہ وہ ایک ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ راز کھلتا ہے، اور پھر شاہد جو ہیں ان کے جو جملے ہیں وہ بھی بہت کاٹدار جملے ہیں جو کہ اس فلم کے موضوع کو نہایت خوبصورتی سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جواب دو، تم نے یہ ظلم کیوں کیا؟ ایک معصوم لڑکی کے ارمانوں کا خون کرنے سے پہلے ہی حالات کے آئینے میں اپنا چہرہ کیوں نہ دیکھا؟ وہ بیچاری مجبور لڑکی خاموش اپنی قسمت پہ آنسو بہا، تم اس کی زندہ لاش پر اپنی جھوٹی خواہشوں کا جشن مناتے رہے، وہ تڑپتی رہی، جھلکتی رہی، اور تم بے حسی کا بت پرست کا تماشا دیکھتے رہے۔ آج اس کی یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر کل وہ زندگی سے گھبرا کر اپنے حواس کو بیٹھی تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، صرف تم۔ دنیا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی محمود، کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں چپ رہوں گی،
جی ہاں، یہ نام ہے اس فلم کا، اور نہایت اہم موضوع پہ، امپوٹنسی کے یعنی نامرد ہونے کے موضوع پر ایک سوشل جو چیز ممنوع ہے، جس کا ہم ذکر ہی نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں، اس کو چھپایا جاتا ہے، حالانکہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کا علاج کروانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے۔ اس اہم موضوع پر فلم تھی۔ میں مزید اس کی کہانی اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ یہ بہتر نہیں ہے، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ فلم آپ ضرور دیکھیے، میں چپ رہوں گی، اور انجوائے کیجیے۔ بہت اچھی کہانی، بہت اچھا میسج، اور موسیقی بھی اس فلم کی یقیناً بہت اچھی تھی، سننے کے قابل تھی۔ ہدایت کارہ سنگیتا کا جو فیمنسٹ سینما ہے اس کی یہ کڑی تھی، اور اس سے پہلے وہ سوسائٹی گرل اور مٹھی بھر چاول ایسی ہی جو فیمنسٹ سینما ان موضوعات پہ فلمیں بنا چکی تھیں، تو یہ اس سلسلے کی بہت اہم کڑی تھی یہ فلم، اور یہ فلم دیکھنے کے قابل ہے، ضرور دیکھیے گا۔ یہ تھا آج کا پاکستانی سینما کے حوالے سے ایک اور فلم کا تعارف ایک بہت اہم موضوع پر۔